اور اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. ہاں آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ کیا واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا. بلایا جائے, ترازو کے سامنے کھڑا کرو, فلاں کی بیٹی کو بلاؤ, فلاں کے بیٹے کو بلاؤ. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا, پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی بھی کسی کو یاد نہ کر سکے گا. یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان معاشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا. یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں, یہ مال کہاں سے بنایا, یہ ملیں کہاں سے بنائیں, یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں, تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں, تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا بتا. یہ عدالت قائم ہونے والی ہے, یہ عدالت قائم ہونے والی ہے. آج تو دیکھے گا جہنم کی بھڑک, دیکھے گا جنت کا حسن, دیکھے گا آج جہنم کی چنگاڑ سنو گے اور جنت کی مہک کو سونگو گے, اور ظالموں کے کالے چہرے دیکھو گے اور مظلوموں کے روشن چہرے دیکھو گے. نافرمانوں کا چیخنا چلانا سنو گے اور فرمانبرداروں کا خوش ہونا ہنسنا مسکرانا سنو گے, دیکھو گے جہنم کی چنگاڑ سنو گے, جنت کی پکار سنو گے, جہنم کے ہولناک مناظر دیکھو گے, جنت کے خوبصورت مناظر دیکھو گے, گل صراط کو ڈولتا دیکھو گے, ترازو کو ہلتا دیکھو گے, عرش کو سر کے اوپر دیکھو گے, اللہ کی آواز کو سنو گے, اللہ کی صدا کو سنو گے. فامتاز اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. ہائے ہائے کتنا پانی ہو جائے گا جب اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اور جہنم چیخے گی تو ہر ہر نبی, ہر ہر رسول اور ہر انسان گھٹنوں کے بل گر کر کہے گا یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ساری کائنات پکارے گی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی آپ کا صلاۃ نہیں کرتا. نفسی. زکریا زکریا اور یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی. باپ بیٹا داؤد سلیمان نبی کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم یعقوب اسحاق یعقوب یوسف کہیں گے نفسی نفسی. اسماعیل موسیٰ نفسی نفسی. لوط صالح شعیب ہود کہیں گے نفسی نفسی. ادریس نوح آدم شیس کہیں گے نفسی نفسی. بیوی پکارے گی نفسی نفسی. خامن پکارے گا نفسی نفسی. بیٹا پکارے گا نفسی نفسی. بیٹی پکارے گی نفسی نفسی. یوم من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. وہ رشتے ٹوٹ گئے, وہ ناطے بچھڑ گئے, وہ تعلق مردہ ہو گئے, ایک تعلق باقی رہ جائے گا. ساری کائنات نفسی 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 نفسی. ہاں ہاں ایک تمہیں آواز آئے گی. آج کی مجلس یاد رکھنا, قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا. ایک آواز آئے گی, ایک طرف سے ایک دکھ بھری, ایک درد بھری فریاد اٹھے گی جو ساری فریادوں پر چھا جائے گی. وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی, وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. ایک آواز آئے گی یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. مجمع حیران پریشان ہو کر دیکھے گا یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے. جب نظریں پھیر کے دیکھو گے تو تمہارا محمد مصطفیٰ ہوگا, تمہارا میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے سردار, جنت کے چابی بردار, اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے, شفاعت کبریٰ کے مالک, مقام محمود کے مالک, جنت کی چابی کے مالک, حوض کوثر کے مالک, سارے نبیوں کے مالک, سارے نبیوں کے سردار, سارے رسولوں کے سردار, سارے انسانوں کے نبی, سارے جنات کے نبی, ساری کائنات کے نبی, سارے عالمین کے نبی, آفاق کے نبی, مشرق مغرب کا نبی ہو کر مقام محمود کو دیکھ کر جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا اور کہہ رہا ہے, جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے اور کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے. میرے بھائیو, میرے بھائیو,
میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو، حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم سایہ، اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے، جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ، جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار، اور جنت کی حوروں کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب، رب رب کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا، آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا۔ معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے، جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا، ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے ایسے بڑے 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 جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے، اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وحشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا، اور مشا اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے، سر نیچے جھکایا، وحشی آیا اور چہرے سے نقاب، لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے۔ فلم یروہ الا بی قائما، وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا، آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ وحشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، احب الی من قتل الف کافر، آدمی کا کلمہ پڑھ دینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ
اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو. ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا. مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر چکا لو. صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو ویشی ہے کہ جی ہاں میں ویشی. تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے. سامنے بٹھایا تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ تو نے کیسے قتل کیا؟ تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال. یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے ایک کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا. تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی. تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا. اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے. تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے. میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا. انہیں مڑ کے مجھے یوں دیکھا. جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں ابا عمارہ، ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. میں بھاگ گیا. مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا. 7 سال کے بعد جب اللہ طیب عنی پیشی، تجھے مبارک ہو، راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے. جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے. جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے. ایک بدو نے تلوار اٹھائی سوتے میں. عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے. تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا. تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی. اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو. آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. کہا جاؤ معاف کر دیا. بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو. 3 کام کر لو، 3 کام کر لو. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. تصل جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. وتؤتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو. بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے. توڑنے والے سے جوڑو،
زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیوں، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بڑھ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیرے اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے کو بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تیری توبہ کھلی ہے، کھلی ہے۔ ایک بار میری یاد آ گئی، ایک صاحب ہے کہ یا رسول اللہ میری کوشش ہو سکتی ہے میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری کوشش ہو سکتی ہے میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری کوشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ سے ہاتھ مارا لو اور ایسے کیا
اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش آپ نے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش ہوئی. آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا. کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا. حضور زور سے بولنے لگا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی ہاتھوں نے عرش کو ہلا دیا، عرش کھل گئے اور جبریل کو بھگنا پڑا. ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں. یا عبادی یا عبادی، میرے بندے. میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں. باقی بچہ باقی ہو تو ماں باپ کہتا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا جا. باپ کہتا دوں گا میری ہوتا. عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو. کون سے بندو؟ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے تک بنارس میں ایک کام نیکی کا نہیں کیا تو میرے ہو پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ اے میرے مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو جب اللہ کے وہ صحابی کی ایمان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا. 100 آدم کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے آپ کی ہو سکتی ہے کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ. جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے. یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا. ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں. اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ. میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا. حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے. آج اس کے گلے ملے گی، تمہارے دکھ درد ساتھ جائیں گے، اور ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا. سیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی. اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے. اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے. وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا. جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا. یہ توبہ کر چکا ایمان ہے. جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ کہ اللہ کیا فیصلہ کرو؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ دو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔
آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں؟ 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی گروہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ و حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بھول نہیں بولتا۔ یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے۔ یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قمواد، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء،
بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناط بن ایعام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی. آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی آپ بہت ناراض ہو گئے. ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے اور آپ انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی. رگ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا، ادھر سے کسی ساتھ، آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے جی کیا بات ہے، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات ہے یا رسول اللہ، جی کیا بات ہے، اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، آپ پورا ایسے مڑتے پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا. اب ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہا 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کی مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہا ہا اتنی ہوتی تھی. اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھی ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی،
چلا ہوتا ہے ایسے ایک جاتی ہے بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے آپ کے پہلے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا کہ اوپر والے 2 نیچے والے 2 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. تو ویسا جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے. جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے دور نکلتا تھا جیسے سورج دروازے سے آگے جا رہا ہے. آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ سفیدی سفید، احدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے. تم عمل کرنے والے بنو. اب دیکھو تمہارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو آپ آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو. تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو. یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا. تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے. اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن دو، وردی پہن دو. اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے شدید و سواد شاہ، سیاہ کالے بال تھے، اسج الحواجب ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی، من غیر قرن یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون گلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ البدر تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے تھے. اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا. اب وہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا. تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ محمد في صوته سهل في عنقه سطع حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تجر به سقلا وسيم قسيم. ہائے ہائے کیا کلمات ہیں. یہ موتی فرودی ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا روپ اس کا دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے، چمکتا چہرہ،
بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی، اس لیے گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے، توڑ دو کیسٹیں گانے کی، اور قرآن سنو، قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اور موت تک صبر کر لو، صبر، صرف موت تک صبر کر لو، کان بند کر لو، بند کر لو، بند کر لو، چاہے وہ دغا دغا وئی وئی ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو، نہیں سننا، نہیں سننا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آہا آہا، پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ، میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ باقاعدہ آواز ہے، ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر۔ میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں طبلے کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی، آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں۔ کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے۔ میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی۔ یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا۔ 70 سال، 70 سال، 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میرے رب کی قسم، نہ کروٹ بدل سکے گا، نہ پلک چپک سکے گا۔ 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا۔ ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے۔ اللہ کہے گا اس سے اچھی سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارخ المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا۔ داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی۔ میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا۔ پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے کوئی ہے کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو
جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے، آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، وہ جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء، رسل، مرسلین، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا۔ پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9۔ اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ موت کا کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، امراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں۔ اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے۔ پیار ہی نہیں، عشق کیا۔ پر پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے، اور تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا دو، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی، کتنا ہی فساد ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلی کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ، نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسلیں تو نیچے آ کر گریں۔ یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے، اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے۔ میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں۔ تو بولو نیت کرتے ہو، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے،
توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے، اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی، توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو، یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ. اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں. جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا، اور اکثر نوجوان ہیں، تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو، اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ. ہتھیار پھینک دو اور کہو، یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا. پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے. اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، بکری کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا. وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیش ہے، وہ شہید ہے. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی. جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ کر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا. ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں. تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا. اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، سارے لگاؤ گے. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اتنوں کو میں نا ماشاءاللہ. جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اپنے چلے کی نیت کر لو. جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ، اور اپنی محلوں کا، مسجدوں کا گشت کرو، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو. اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو، اور اللہ سے رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیش پہ رحم فرما، کرم فرما. پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ درود شریف پڑھو، دعا کر لیں.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے رات کے اندھیرے کو لانے والے اللہ، اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اے نطفے کو انسان بنانے والے اللہ، اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے اللہ، اے وہ اللہ جس کا امر قاف اور نون کے درمیان ہے، اے وہ رب جو زوال سے پاک ہے، اے وہ رب جو ذوف سے پاک ہے، اے وہ رب جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، اے وہ رب جو لا مکان اور لا زمان ہے، اے وہ رب جس کے لیے سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور تیری تعریف کو لکھا جائے تو قلم ٹوٹ جائیں اور سمندر خشک ہو جائیں اور تیری تعریف ختم نہ ہو۔ اے وہ رب، اے وہ رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے احد اللہ، اے صمد اللہ، اے لم یلد اللہ، اے ولم یولد اللہ، اے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اے بے مثال اللہ، اے لا زوال اللہ، اے با کمال اللہ، اے لا جواب اللہ، اے احد الصمد اللہ، اے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد اللہ، اے ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ، اے ولم یکن لہ ولی من الذل اللہ۔ اللہ ونکبرہ تکبیرا، اے اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیری رحمتیں بھری ہوئی، ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، ہم تیرے فقیر، لاکھوں کی تعداد میں آج وفد بن کر چاروں طرف سے لٹ کر پٹ کر مٹ کر خون و خون ہو کر لت پت ہو کر لتھڑے ہوئے ہو کر تیرے در پر رحم کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ۔ یہ مجمع فقیروں کا آیا بیٹھا ہے، یہ تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا بیٹھا ہے۔ یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے۔ ہمیں غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے مارا، ہمارا خون سستا ہو گیا۔ ایک صحابی کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی آنسو بہا گیا تھا۔ آج میرے مولا لاشیں کٹ رہی ہیں، 10 بچوں کا واحد کفیل ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا یا اللہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہے ہیں، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان کپ کپا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو لگام دی، تو نے ہر زمانے کے شدادوں کو پکڑا، تو نے ہر زمانے کے نمرودوں کو پکڑا۔ یا اللہ ہماری کسی سے دشمنی عداوت نہیں، ہم نمرودوں، فرعونوں اور شدادوں صفت انسانوں کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں جہنم سے بچا دے۔ لیکن میرے مولا اگر تیرے علم ازلی میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہوں نے تیری زمین کو تنگ کر دیا ہے، عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دھرتی کو جنگل بنا دیا ہے۔ اے کریم اللہ اب تو آنا، ہم تجھے بلانے کو آئے ہیں مولا۔ ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں ذبح کرے، اپنے بھی مل کر ہمیں ذبح کریں، ہماری عزتوں کو بھی لوٹیں، ہمیں نیلام کر دیں، ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں۔ اے کریم مولا آج اتنا بڑا وفد، اتنے وفد روز تو اکٹھے نہیں ہوتے، آج یہ وفد تیرے در پر آیا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو ہماری معافی کو قبول فرما لے اور ہم سے درگزر کا فیصلہ فرما دے۔ اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی اور قتل و غارت کی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو امن قائم فرما دے، تو امن قائم فرما دے۔ کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا ہو۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، جو ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اے کریم آقا کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا ہو، جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیکا کہتا ہوا باہر آتا ہو۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ ہم ذلیل بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، پر تیرے نبی کی امتی تو ہے نا۔ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو گزرتے نہیں دیکھا،
تیرے فرشتوں کو مسدش نہیں دیکھا، ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، آج تیرے نبی کے بھائی ذبح ہو رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے، لاشوں کو جلایا جا رہا، تو کدھر ہے میرے اللہ؟ آ جا، تو آ جانا، آ جانا، آ جا میرے اللہ، تو آ جا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا، آ جانا میرے اللہ۔ تو آیا تھا بدر میں، آیا تھا تو بدر میں، آیا تھا تو احد میں، آیا تھا تو حنین میں، آیا تھا تو خندق میں، آیا تھا۔ ہم بڑے ذلیل فقیر ہیں، بے شک ہم میں ابو بکر کوئی نہیں ہے، ہم میں عمر کوئی نہیں ہے، ہم میں عثمان علی کوئی نہیں ہے، طلحہ زبیر کوئی نہیں ہے، پر یہ بتا ہم جائیں کدھر؟ ہمارا بھی تو تو ہی ہے یا اللہ، وہ تو تیرے نیک پیارے لوگ تھے، اماں فرمان ہیں، گناہگار ہیں، ذلیل حقیر ہیں، وہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا بدن گناہوں سے داغدار ہے، پر ہم نے آج تک تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا، اگر سجدہ کیا تو تجھے کیا ہے۔ ہمارا بے نمازی بھی کبھی نماز نہ پڑھے پر تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہے، ہمارا غافل بھی میرے مولا کسی پتھر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھی تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم